السلام علیکم، میں صوفیزہ اسلام اور میرے پاس یہ مکاشفۃ القلوب کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آج آپ کو باب 15 یہ پڑھ کر سناؤں گی، جس کا ٹاپک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس بادل کو رحمت کے سمندر سے استفادہ کرنے کا حکم ملتا ہے، اس کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جناب قلبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس آیت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دوسری امتوں پر فضیلت کا بیان ہے، اور امت اسلامیہ بنا کسی قید کے تمام امتوں سے بہتر ہے، اور دوسری امتوں کے بنسبت اس کی شروعات اور آخر دونوں بہتر ہے۔ اگرچہ ذاتی طور پر کچھ ہستیاں بہت زیادہ فضیلت و کمال کی مالک تھیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق احادیث میں موجود ہے، اخرجت کا معنی ہے تمام وقتوں میں لوگوں کے نفع اور بھلائی کے لیے ممتاز حیثیت دے کر انہیں بھیجا گیا۔ فرمان باری تعالی ہے، ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جملہ مستأنفہ ہے، اس سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت اسلامیہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس راستے سے ہٹ جائیں تو ان کی فضیلت باقی نہیں رہے گی۔ وہ کافروں سے جہاد کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام لے آئیں، اس لیے انہیں غیروں پر ترجیح اولویت دی گئی۔ نبی کا فرمان ہے، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ اللہ کی توحید کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، اس لیے کہ وہ حضور کی دی ہوئی معزز بیان آیات کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ بازو کی طاقت سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی یہ ایمان والوں کا کمزور ترین کام ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے، ہاتھوں سے برائی کا ختم کرنا حاکموں کے لیے، زبان سے برائی کے خلاف جہاد کرنا علماء کے لیے، اور دل میں برا سمجھنا عوام کے لیے ہے۔ بعض کا قول ہے، جو شخص جس قوت کا مالک ہو اسے وہی طاقت اس کے مٹانے میں خرچ کرنی چاہیے اور برائی کو مٹانا چاہیے۔ فرمان الہی ہے، یہاں تعاونوں سے مراد نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کے راستوں کو آسان کرنا اور شر و فساد کو حسب طاقت بند کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جس نے کسی خلاف سنت بات کرنے والے کو جھڑک دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان و اطمینان سے بھر دے گا، اور جو ایسے شخص کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بے خوف کر دے گا، اور جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا وہ زمین پر اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جلد ہی ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے مومن سے گدھے کا لاشا زیادہ پسندیدہ ہوگا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا جس نے اپنے بھائی کو بلایا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا؟ رب نے فرمایا، اس کے ہر کلمے کے بدلے سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے اور میری رحمت کو اسے جہنم میں جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، اس جیسا نہ بن جو توبہ میں دیر کرتا ہے، امیدیں لمبی رکھتا ہے اور بغیر کسی عمل کے آخرت کی طرف لوٹتا ہے، باتیں نیکوں کی کرتا ہے، عمل منافقوں جیسا کرتا ہے، اگر اسے دے دیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اگر نہ دیا جائے تو صبر نہیں کرتا، وہ دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے مگر خود نہیں رکتا۔ آخر زمانے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اس جگہ ایک حدیث بیان کرنا مناسب ہے۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ قسم خدا کی، آسمان پر گرنا میرے واسطے آسان ہے، لیکن حضور کی طرف سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر حدیث بیان فرمائی، میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخر زمانے میں نو عمر اور کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی، باتیں بظاہر اچھی کہیں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پس تم انہیں جہاں پانا قتل کر دینا کہ قیامت کے دن ان کے قتل کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے وقت خود بھی عمل کرے۔ فرمان نبوی ہے کہ میں نے معراج کی رات ایسے آدمی دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے خطاب کرنے والے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ترجمہ، کیا تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لہٰذا مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے مگر اپنے آپ کو بھی نہ بھولے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اب جو نیکی کا حکم دینا بند کر دے وہ اس تعریف کی ہوئی جماعت میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کی برائی بیان کی ہے جنہوں نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسے حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مددگار طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور وہ بخشش طلب کریں گے مگر انہیں نہیں بخشا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے گاؤں والوں پر عذاب بھیجا، ان میں 80,000 ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کی طرح نیک عمل کیے تھے۔ پوچھا گیا، یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی کو برا نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ زمین پر شہداء سے بلند مرتبہ مجاہدین کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مشرکوں سے لڑنے کے علاوہ کوئی اور بھی جہاد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر، اللہ کی زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہیدوں سے افضل ہیں، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، رزق پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان پر فخر کرتا ہے، ان کے لیے جنت سنواری جاتی ہے جیسے اس ام سلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنوارا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا شخص جنت میں تمام بالا خانوں سے اوپر، یہاں تک کہ شہیدوں کے بالا
خانوں سے بھی اوپر ایک بالا خانے میں ہوگا جس کے یاقوت اور سبز زمرد کے 300 دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ نور سے معمور ہوگا، اور وہاں پر 300 پاک دامن حوروں سے ان کی شادی کی جائے گی۔ جب وہ کسی ایک حور کی طرف متوجہ ہوگا وہ کہیں گی تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا؟ دوسری کہے گی آپ کو وہ جگہ یاد ہے جہاں آپ نے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کیا تھا؟ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم نے کبھی میرے لیے بھی عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بار الہ، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے دیے، تیرے آگے سجدے کیے، تیری حمد کی، تیری کتاب کو پڑھا اور تیرا ذکر کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، نماز تیری دلیل، روزہ تیرے لیے ڈھال، صدقہ تیرے لیے سایہ، تسبیح تیرے لیے جنت میں درخت، کتاب کی قرأت تیرے لیے جنت میں حور و محل، اور میرا ذکر تیرا نور ہے، بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب ذوالجلال، مجھے بتا وہ کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا تو نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی؟ تو نے میری وجہ سے کبھی کسی سے دشمنی کی؟ تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے اچھا عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں کون سے شہید کی زیادہ عزت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جوان جو ظالم حاکم کے سامنے گیا اور اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی کے بدلے میں اسے قتل کر دیا گیا، اور اگر اسے قتل نہیں کیا گیا تو وہ جب تک زندہ رہے گا اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور جعفر رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری امت کے 40,000 نیکوں اور 60,000 بروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کی نیکوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے میرے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھا اور یہ آپس میں میل ملاپ سے رہتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر نیکیوں پر عمل کریں اور برائیوں سے اس وقت روکنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو، اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو، تم برائیوں سے روکتے رہو اگرچہ تم تمام و کمال طور پر اس سے کنارہ کش نہ ہو سکے ہو۔ ایک نیک شخص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تم میں سے کوئی نیکیوں کا حکم دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، کیونکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ کبھی تکلیفوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔